محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ جو پاکیزگی ہے نا، طہارت ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ظاہر کی پاکیزگی، اس میں کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا، یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلے درجے میں جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا۔ اور آج کل پاکیزگی ہی پر مسلمان توجہ نہیں دے رہے۔ کھڑے ہو کر فراغت حاصل کر لی پیشاب سے، باتھ روم میں گئے، پتہ ہی نہیں کہ پانی کیسے استعمال کرنا ہے۔ طہارت کا معاملہ اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، الامان والحفیظ، آپ پتہ کر کے دیکھ لیجیے۔ اگر پوچھیں نا کہ بھئی کون لوگ ہیں جنہوں نے طہارت کو اپنے استادوں سے سیکھا ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ مشکل سے کوئی ہوگا جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہے کہ میں نے استادوں سے طہارت کے مسائل سیکھے اور طہارت کرنی سیکھی۔ کون سکھاتا ہے؟ کوئی نہیں سکھاتا، اپنی مرضی سے چلے آ رہے ہیں۔ باتھ روم میں وضو کیا گیلے پاؤں کے ساتھ، جو جیسے قالین ہے سب کے اوپر چلتے پھر رہے۔ اور کئی جگہ تو دیکھا کہ باتھ روم مسجد گئے تو وہاں سے وضو کر کے اور راستے میں جہاں جوتے ہیں ننگے پاؤں مسجد میں آ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 قبر والوں کو دیکھا گزرتے ہوئے کہ ان پر جہنم کا عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں سے ایک قبر والے کو پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے آدمی کو چغلخوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم پاکیزگی اختیار نہیں کریں گے ظاہری، تو ہماری عبادتیں پھر کیسے ہوں گی؟ تو یہ مستقل سیکھنے کی بات ہے، اس کے لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ کو کوئی پوچھے کہ جہاز میں سفر کرتے ہیں، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، تو کیسے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کے انسان طہارت اختیار کر سکتا ہے؟ کبھی سیکھا کسی سے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ جی بیٹھنے کے لیے باتھ روم میں کبھی نیچے کی سیٹ ہوتی ہے، کبھی اوپر کی، تو کیسے استعمال کرنا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ شیخ نے یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں، تربیت ہوتی ہے کبھی۔ تو بدن کی پاکیزگی، غسل کیسے کیا جاتا ہے سنت اعتبار سے، کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس کے بغیر جسم پاک نہیں رہتا۔ تو جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ مستقل سیکھنے کی باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد مال کا پاک ہونا، یہ مال کا معاملہ آج کل کا سب سے زیادہ ٹیڑھا معاملہ ہے۔ ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے مال زیادہ ملے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ مال میں برکت مانگتے تھے، آج کے زمانے میں مال کی کثرت مانگتے ہیں۔ کھلا رزق مل جائے، تنخواہ بڑھ جائے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مال کی کثرت ہے، کثرت مانگتے ہیں۔ عمر لمبی ہو جائے، عمر میں کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے۔ اللہ میری عمر میں برکت دے۔ عمر میں برکت یہ ہوتی ہے کہ جتنی عمر اللہ نے لکھی، آخری لمحے تک اس کی بینائی، سماعت، صحت، ہر چیز صحیح سلامت رہے، یہ غیر کا محتاج نہ ہو، اس کو عمر کی برکت کہتے ہیں۔ یہ بھی کیا عمر ہوئی کہ عمر تو 90 سال کی اور 40-50 سال سے بلڈ پریشر کا مریض، 40-50 سال سے ہارٹ کی بیماریاں، نہ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے، کبھی شوگر کا مریض،
اب عمر تو ہے لمبی، لیکن عمر میں وہ برکت نہیں، نہ کام کر سکتا ہے، نہ محنت کر سکتا ہے، بیماروں کی طرح وقت گزارتا پھر رہا ہے۔ تو عمر کی کثرت اور چیز ہے، عمر کی برکت اور چیز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عمر کی برکت مانگا کریں، اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما۔ مال کی کثرت اور چیز ہے اور مال کی برکت اور چیز ہے۔ جب مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں تو جتنا انسان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یہ ہے مال کی برکت۔ چنانچہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا تھوڑی انکم ہوتی ہے مگر مقروض نہیں ہوتے، اور کئیوں کو دیکھا ہوگا کہ لاکھوں میں کھیلنے والے مگر لاکھوں کے مقروض ہوتے ہیں۔ کہنے کو بڑے بڑے مل اونر ہیں، کارخانے دار ہیں، مگر قرضے بھی ان پر پہاڑوں جیسے۔ تو مال کی کثرت نہ مانگیں، مال کی برکت مانگیں کہ وہ انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے شہر سے ذرا باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک چوہے کو دیکھا، وہ اپنے بل میں گھسا۔ بل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں بھی۔ اردو میں کہتے ہیں سوراخ کو جہاں چوہا جاتا ہے، یا کوئی جانور اور ایسا رہتا ہے اس کو بل کہتے ہیں، بل میں گھس گیا۔ اور انگلش میں ہو تو کہتے ہیں کہ جو ادا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ چوہا آیا اور بل کے اندر گھسا اور اس میں سے اس نے 1 دینار لا کر باہر ڈال دیا، پھر گیا دوسرا دینار لا کے ڈال دیا، پھر گیا تیسرا دینار، حتیٰ کہ اس نے 17 دینار اندر سے نکالے باہر لا کے ڈال دیے۔ یہ صحابی فارغ ہو کر اٹھے اور انہوں نے 17 دینار وہ اٹھائے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کیے۔ اے اللہ کے محبوب، چوہے نے اس طرح بل سے 17 دینار نکالے، میں اٹھا کے لایا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح پہنچا دیا ہے۔ اب ہماری زندگیوں اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے فرق کا اندازہ لگائیں۔ ان کو بلوں سے روزی ملا کرتی تھی، آج ہماری ساری روزی بلوں میں چلی جاتی ہے۔ بل مسلط ہوتے ہیں سر پہ، ٹیلی فون کا بل، گیس کا بل، انشورنس کا بل، سارا مہینہ بل، جو کماتے ہیں بلوں کی نظر۔ ان کو اللہ تعالیٰ بلوں سے روزی دیتے تھے، اور ہم اپنی ساری روزی جو کماتے ہیں بلوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ آج دلوں پر بلوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کس لیے کہ مال کی کثرت مانگتے ہیں اللہ سے، برکت نہیں مانگتے۔ اگر برکت مانگتے تو اللہ رب العزت ان کو غیر کا محتاج نہ بناتے۔ دیکھیں عجیب بات ہے کہ جس قدر آج روزی کے شکوے ہیں پہلے زمانے میں ایسے نہیں تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں لوگوں پر فاقے زیادہ آتے تھے، تنگی زیادہ آتی تھی، مگر ان کی زبانوں پر رزق کے شکوے اتنے نہیں تھے جتنے شکوے آج کے دور میں۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ بتائیے کہ آج اس دور میں بھوکا مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ کیوں جی؟ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا زیادہ کھا کے؟ اب یہ جو اندر شریانیں بند ہوتی ہیں چربیاں کھا کھا کے، تو یہ فاقے سے بند ہوتی ہے یا کھانے سے بند ہوتی ہے؟ یہ بلڈ پریشر فاقے سے ہوتا ہے یا کھانے سے ہوتا ہے؟ یہ شوگر فاقے سے ہوتی ہے یا کھانے سے ہوتی ہے؟ تو آج وہ امراض جو زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں ان سے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے،
بھوک سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور شکوے آج سب سے زیادہ کہ رزق نہیں ہے۔ ذرا سی کوئی بات میں تنگی ہوئی، بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت سے مانگے اور بار بار مانگے، نہیں، شکوے شروع۔ عجیب بات تو یہ ہے، جس کا کاروبار نہیں چلتا وہ بھی شکوے کر رہا ہے، جس کا چل رہا ہے وہ بھی شکوے کر رہا ہے۔ جس کا نہیں چلتا اس سے پوچھئے جی کیا حال ہے، وہ جی ہماری تو سنتا ہی نہیں، اس کی زبان پہ یہ الفاظ، ہماری تو سنتا ہی نہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں جی، بڑی دعائیں مانگی ہیں، ہماری سنتا ہی نہیں۔ اور جس کا بہت اچھا کام ہے، اگر اس سے پوچھیں کہ سناؤ بھائی کام کیسے ہے، بس ہی گزارا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ زبان کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے کہ میں قربان جاؤں اللہ رب العزت کی شان پر، اس نے میری اوقات سے مجھے بہت زیادہ عطا کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں یہ کہتے؟ ہمیں چاہیے ہم کہیں جی میں اللہ تعالیٰ کی کیسے حمد کروں، میں تو سجدے میں سر رکھے رکھوں ساری